الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے اس کے پیغمبر آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت اور عقیدت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ایسا انسان مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور آپ سے محبت ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ اس امت پر آپ کے جتنے احسانات ہیں اللہ کے بعد کسی کا اتنا احسان نہیں ہے۔ آپ ہی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، آپ ہی کے صدقے میں ہمیں اللہ کی کتاب ملی، ہمیں دین ملا، اور ہمیں کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت ملی۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پر کچھ پیسوں کے اعتبار سے احسان کرتا ہے، وقت پر اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی پریشانی اور ضرورت میں کام آ جاتا ہے، تو شریف انسان اس احسان کو اپنی ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی میرا محسن ہے، مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ تو دنیا کے لیے اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو آدمی اپنے احسان کرنے والے کے احسان کو فراموش نہیں کرتا، بھولتا نہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان اس پوری امت پر، قیامت تک آنے والے انسانوں پر بے شمار ہیں، اور اللہ نے آپ کے احسان کو بیان بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر تمہارے درمیان بھیج کر اس کی مبارک تعلیم کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بیچ میں پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر نے انسانیت کی، محبت کی تعلیم تمہیں دی، اور تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئیں، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم اپنی بدعملی اور کفر کی بنیاد پر تم بالکل جہنم کے سرحد کے پاس تھے، جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کا پیغام پہنچایا، اور اس نبی نے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم کے کنارے سے نکالا اور تم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کا اتنا بڑا امت پر احسان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن میں اور حدیث شریف میں اللہ نے یہی بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی بیان فرمایا۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ احب الیہ، کن کن چیزوں سے؟ 3 چیزوں کا آگے ذکر فرمایا، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اور دنیا کے تمام انسانوں سے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا من اہلہ ومالہ، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال بال بچوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی انسان ایمان والا اپنے کو کامل مومن نہ سمجھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، کون ایسا مسلمان بدبخت ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہر بگڑے سے بگڑا، گناہ گار سے گناہ گار انسان اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اب جب محبت ہے
تو محبت کا مطالبہ کیسا ہے، محبت کیسی اللہ کو مطلوب ہے اور کیسی محبت اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی زبان سے جس کو ظاہر کرتا ہے، کسی سے کسی کو تعلق ہو جائے، محبت ہو جائے، اور وہ صرف زبان سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑا تعلق ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ ایک محبت کے اظہار کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے محبت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کو زبانی محبت نہیں چاہیے، دل کی محبت مطلوب ہے، عمل کی محبت مطلوب ہے۔ عمل کے ذریعے جب تک محبت کو ظاہر نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سچی محبت کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور عملی محبت کیا ہے؟ نبی کے طریقوں کو اختیار کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ اگر کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کی پوری عملی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ آقا مدنی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ جن کی تعداد بہت بڑی تھی، 1400 صحابہ تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ جو مکہ المکرمہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ، آپ وہیں سفر پہ گئے تھے، ارادہ مکہ جانے کا تھا۔ وہ واقعے کو چھوڑتا ہوں میں، مجھے بتانا کیا ہے، اللہ کے پیغمبر مکہ حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے نماز کا وقت آئے گا، نماز بھی پڑھی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ صحابہ آپ کے بدن مبارک سے وضو کے پانی کے جو قطرے گر رہے تھے، صحابہ اسے اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے، زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اسے ہاتھ میں لے رہے۔ کوئی ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مل رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو جو آپ کے بدن سے لگ کے گر رہا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور اس میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے آگے بڑھ کر کہ کچھ قطرے ہمیں بھی مل جائیں تاکہ ہم اپنی پیشانی پہ لگا لیں، اپنی آنکھ پہ لگا لیں، اپنے سینے پہ مل لیں۔ کتنی محبت ہے صحابہ کو کہ آقا کے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم جیسوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بدن سے پانی وضو کا جو لگ کے گرتا ہے وہ ناپاک رہتا ہے، مجھے سمجھو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پانی کے وضو کے پانی کے چھینٹے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرو۔ اس لیے کہ جب ہم نے ہاتھ دھلا، چہرہ دھلا، پاؤں دھلا، کلی کی، ناک صاف کی وضو میں، تو اب جو وہ پانی ہمارے جسم سے ہو کے گر رہا ہے وہ پاک نہیں، ناپاک ہو کے گر رہا ہے۔ اب ناپاک کیا ہوا؟ اس لیے کہ
کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے بدن کے جس حصے سے پانی لگ کے گرتے ہیں، چہرہ دھل لیا، ہاتھ دھل لیا، اب جو پانی گر رہے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ اس کی گناہ بھی گر رہی۔ اب گناہ ہے گندی چیز، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نے تو جیسا پانی اٹھایا تھا گر رہا ہے ویسے ہی، یہ نہیں کہ پانی میلا نظر آنے لگے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ پانی اب جو بدن سے نکل رہا ہے، گر رہا ہے، یہ گناہ کے ساتھ آ رہا ہے، اب گناہ گندی چیز ہے، اس لیے اب یہ پانی پاک نہیں رہا، اس پانی کے چھینٹوں سے بچو۔ یہ ہے مقصد۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے جو پانی لگ کے نکل رہا ہے، وہ پانی پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ متبرک ہو گیا، اس لیے کہ اب اس پانی نے نبی کے بدن پاک کو چھوا ہے، اور چھونے کے بعد اب یہ پانی گر رہا ہے، اب اس کے اندر برکت اور تبرک اور زیادہ آ گیا، اس لیے کہ نبی معصوم، اس پانی کے اندر اور نورانیت آ گئی، اس پانی کے اندر اور طہارت و پاکی آ گئی۔ تو صحابہ کرام کے محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پانی، وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، نبی سب دیکھ رہے ہیں۔ عقیدت محبت میں کوئی کمی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حملکم علی ما فعلتم ذالک، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم کو اس کام کے لیے کس چیز نے ابھارا کہ تم وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا من حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ دیکھو محبت کتنی ہے صحابہ کو، اور اسی عقیدت اور محبت میں پانی کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، اور صرف لے نہیں رہے ہیں، اپنے چہرے پر، اپنی آنکھ پر، اپنی پیشانی پر، اپنے سینے پر لے رہے ہیں، مل رہے ہیں کہ تبرک بن گیا۔ اور حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ نبی کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے کہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کیا؟ اگلا جملہ، اگلی بات سنو جو اصل چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے جواب میں فرمایا من کان یرید ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا نبی اس انسان سے محبت کرنے لگے، یعنی ایک محبت تو یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، اور سب سے اصلی محبت یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں چاہنے لگے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، یہ ہے اصل چیز۔ تو نبی نے یہی فرمایا کہ جس آدمی کو یہ پسند ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے لگے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تبرکات لے لو، زبانی محبت کے دعوے کرنے لگو، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ عقیدت میں چومنے لگو، یہ محبت کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہاں تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو، پہلی بات آپ نے فرمائی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ،
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں خدا سے محبت ہو جائے، خدا کے رسول سے محبت ہو جائے، تو اپنی زبان کو سچی بنا لو، جب بولو سچ بولو۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ کتنی قیمتی بات ہے، اپنی زبان سے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو، کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی کی دھوکہ دھڑی مت کرو، کبھی خیانت مت کرو، کبھی کسی کی غیبت مت کیا کرو، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان کو سچی بنا لو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، ایک حدیث میں سناتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، ہر مومن کے ساتھ۔ وہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، کم سے کم 2 فرشتے تو ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت، ہر اچھے برے کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جو ہمارے اچھے اور برے کام کو لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم اچھا کریں برا کریں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تم جو کرتے انہیں پتہ ہے، اب وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، جن کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور ہمیں نظر نہیں آتا، قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو فرشتے تو ہر ایمان والے کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ کا کوئی کلمہ نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس جھوٹی بات کے ساتھ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اور جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم سچ بولتے ہیں تو بھی خوشبو نہیں نکلتی، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بھی بدبو نہیں نکلتی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک پردے کی دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے، لیکن نبی کی بات سچی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو اتنا برا معلوم ہوتا ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا برا کام ہے جھوٹ کا بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے مقدمات لڑنا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ہماری نہیں، لیکن نیت خراب ہے، ہم نے جھوٹے مقدمے قائم کر دیے، جھوٹی گواہیاں دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیث سن لو۔ آج ہم اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، بڑی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، کتنی برائی آ گئی ہے، ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں، یعنی گناہ کبیرہ وہ گناہ جس کو کہتے ہیں بہت بڑا گناہ، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ کسی معاملے میں جھوٹا مقدمہ لڑنے لگے، ہمارا ہے نہیں، اور ہم اپنا ثابت کرنے کے لیے عدالت کا سہارا لے کر جھوٹے ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں، جھوٹے دعوے پیش کرتے ہیں،
غلط اور جھوٹے لوگوں کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارا یہ چل سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ سمجھ لو کہ گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ کی گواہی دے۔ دوسری حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ کے پاس دو آدمی کا مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ ایک تھا، اور ظاہر بات ہے کہ دو فریق ہوں گے تبھی مقدمہ ہوگا۔ ایک مدعی تھے، ایک مدعا علیہ تھے۔ معاملہ تھا زمین کا، اور سے سننے کی بات ہے، زمین کا معاملہ تھا، جو ایک کھیت تھا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ کھیت یا وہ زمین انہوں نے دوسرے کو دے دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ تم کھیتی کرو، تم جتائی کرو، تم پیداوار کرو، لیکن زمین کے مالک دوسرے تھے۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، جو کھیتی کرتا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اب جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میری زمین، میرا کھیت مجھے واپس کرو، تو اب اس کی نیت خراب۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ کی کہاں، یہ تو میری ہے، میں تو 20 سال سے اس پہ ہل چلا رہا ہوں، میں اس میں جتائی کر رہا ہوں، جیسے آج ہوتا ہے۔ بہت معاملات اس طرح کے ہیں، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، نیت خراب ہو جاتی ہے، یہ تو میرا ہے، یا میرا اس میں زیادہ ہے، جبکہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مقدمہ پہنچ گیا۔ یہ ہوا کہ چلو حضور کے پاس چلو، آقا جو فیصلہ کر دیں گے بس اسے مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ مقدمہ گیا۔ ایک صحابی نے دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ زمین میری ہے اور یہ مجھے دیتا نہیں، زمین کا مالک میں ہوں۔ حضور نے سن لیا۔ اب دوسرے فریق جو مدعا علیہ تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ زمین میری ہے، اب میں اس پہ کھیتی کرتا ہوں، میرے قبضے میں ہے، کھیتی کرتا ہوں۔ آج کے زبان میں سمجھ لو میں اس میں رہتا ہوں، جیسے آج کرایہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ زمین میری ہے، اب دلیل یہ بیان کی کہ میں اس میں اتنے سال سے کھیتی کر رہا ہوں۔ مدعا علیہ یہ کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنے والے یعنی مدعی سے کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ زمین میری ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ بینہ لے آؤ، دلیل کیا ہے؟ دیکھو جو اصل مالک ہے اس سے حضور فرماتے ہیں کہ دلیل پیش کرو، صرف زبان سے یہ کہنا کہ زمین میری ہے تمہاری نہیں ہو جائے گی۔ وہ صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں، نہ میرے پاس کوئی زبانی گواہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ گواہی دیں کہ یہ زمین میری ہے، نہ میرے پاس کوئی تحریر ہے، ڈاکومنٹس ہے، کوئی پیپر اور کاغذ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ زمین میری ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں لیکن دلیل میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دیکھو کتنے سچے ہیں صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ تم مدعی تھے، تم دلیل نہیں پیش کر سکے، لہٰذا اذن یحلف، اب تو صرف ایک راستہ بچتا ہے کہ جو مدعا علیہ ہے اسے قسم لی جائے گی۔ یہی طریقہ ہے اسلام کا کہ تم قسم کھا کر کہو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ کی قسم کھاؤ رسول کی نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کہ یہ زمین میری ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذن یحلف، اب تو کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت اور پروف نہیں، اب وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری ہے، اب اس سے قسم اٹھائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مدعا علیہ سے جس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا
کہ یہ زمین میری ہے کہ قسم حلف اٹھاؤ، وہ تیار ہو گئے۔ غور کرو آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ جو غلط ہوتا ہے وہ قسم بہت جلدی کھا لیتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اس لیے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور جانے لگے قسم کھانے کے لیے۔ ان صحابی نے جن کی زمین تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ قسم اٹھا لے گا اور ایک نہیں 10 مرتبہ یہ حلف اٹھا لے گا، اسے کیا لگے گا؟ حضور نے فرمایا اس وقت اللہ کے نبی نے جب وہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے جا رہا تھا تو نبی نے ایک بات ارشاد فرمایا سن لو، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی زمین، اپنے کسی بھائی کا باغ یا کھیت یا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے اللہ کا غصہ اتنا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے بھگتنا پڑے۔ جو آدمی جھوٹی قسم، جھوٹا مقدمہ، جھوٹی گواہی کے ذریعے سے کسی کی زمین کو، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کے پیسے کو اپنا پیسہ ثابت کرے گا تو یہ حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر زمین ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ جھوٹی قسم کھا کر وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور اگر مال کا معاملہ ہے تو یہی مال کل اس کے لیے جہنم کے اندر دہکا کر اور بھڑکا کر اس کے جسموں کو جھلسائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ سچائی کتنی اعلیٰ چیز ہے اور جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت اس کا نام نہیں ہے کہ چومنے لگو، تبرکات آنکھوں پر ملنے لگو، زبان سے جھوٹ کی محبت کے دعوے کرنے لگو۔ محبت اگر ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، زبان کو سچی بنا لو، نیت خراب مت کرو۔ دوسرے کا ہے پائی اسے دو، آج نہیں دے سکتے کل دو، کل نہیں دے سکتے اسے مہلت مانگو، خوشامد کرو اور مہلت مانگ کر اس کا حق اسے ادا کرو، ورنہ سمجھ لو مال ہے تو بھی تم کو جہنم میں لے جائے گا، زمین ہے تو جہنم کا ٹکڑا تمہارے ساتھ، تو یہ زمین کا ٹکڑا تمہیں جہنم میں تمہارے ساتھ جائے گا اور تم اس وقت کہو گے کہ میرے بھائی حق لے لو۔ اللہ فرمائے گا کہ اب یہ نہیں، اب تو بدلہ عمل کے ذریعے ہوگا۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالی ہمیں اپنے دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وہ محبت جو سچی محبت کہلاتی ہے، یہ ہنگامے کی محبت نہیں، یہ دکھلاوے کی محبت نہیں، یہ سجاوٹ والی محبت نہیں، وہ محبت جو صحابہ کے دلوں کی گہرائی کے اندر پیوست ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔